اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون صدق اللہ العلی العظیم۔ عالم برزخ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری عالم برزخ سے متعلق احوال ہیں آسان فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی برزخ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور ایک بہت بڑی منزل ہے، انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ جتنا بھی انسان زندگی کرے، جتنی بھی انسان کی یادیں باقی رہیں، بالآخر انسان نے ایک دفعہ اس دنیا کو الوداع کرنا ہے اور عالم برزخ کی طرف جانا ہے، دار فنا سے دار بقا کی جانب۔ آپ نے اس آج 8ویں مرحلے پہ ہیں ہم لوگ، متعدد آپ نے اس کی ڈسکشن سلسلہ وار درجہ بدرجہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی کہ موت کی اقسام کے متعلق آپ سے بات کی گئی، احوال موت سے متعلق آپ سے گفتگو کی گئی ہے، موت خود کیا ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے، حقیقت موت کیا ہے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے۔ آج جس منزل کی طرف گزشتہ آپ نے سیشن میں وصیت کے سلسلے میں گفتگو سنی ہے اور تھارولی آپ نے اس پہ انشاءاللہ العزیز، چونکہ ایک بہت بڑی منزل ہے خود وصیت لکھنا اور وصیت کو اچھے انداز کے ساتھ، تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تربیت گاہ کی صورت بن جائے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے کہ انسان جب حالت احتضار پہ ہوتا ہے، حالت احتضار میں بہت زیادہ، جس طرح ارواح قدسیہ آتی ہیں حالت احتضار میں، اور جب انسان کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ارواح مقدس آیا کرتی ہیں۔ جس وقت انسان حالت جان کنی میں ہوتا ہے اس وقت مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور جب حالت جان کنی میں ایک انسان ہوتا ہے اسے چاہیے، اس کے سامنے جس طرح روایات میں ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، وہاں پہ اسے ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جہاں پہ وہ مناجات کیا کرتا تھا، اس کی جو مصلی عبادت ہے، یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں ایک انسان ایک جگہ کو مخصوص رکھے کہ جہاں پہ وہ عبادت کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کر سکے، جائے نماز ہو۔ یہ بھی انسان کے لیے ہے کہ مستحب ہے کہ حالت جان کنی میں اسے موو کیا جائے اس جگہ کہ جہاں پہ وہ عبادت کیا کرتا تھا، مصلی عبادت پہ، تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اور پھر اسے قبلہ رخ کر دیا جائے۔ قبلہ رخ جب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ قبلہ کی طرف پاؤں نہیں ہوتے، قبلہ رخ ہوا کرتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ جب قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے تو پھر پاؤں تو سامنے ہی آتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مستحب ہے کہ ویسے بھی انسان قبلہ رخ اپنے جتنے بھی عمل صالح ہیں اس کو انجام دے، اس کو قبلہ رخ کیا جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حالت احتضار میں جو انسان کے لیے ذمہ داریاں بنتی ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ کلمات فرج کی زیادہ سے زیادہ تاکید کی جائے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، زیادہ سے زیادہ کلمات فرج، اور جان کنی کے ٹائم پہ مخصوص جو دعائیں ہیں معصومین علیہ السلام نے جن کی تاکید کی ہے، پیغمبر اسلام نے جن کی تاکید کی ہے، یہی ہے کہ اللہم اغفر لی الکثیر من معاصی، پروردگار تو میری ساری خطائیں، جتنی مجھ سے خطائیں واقع ہوئی ہیں، گناہ واقع ہوئے ہیں، معصیت واقع ہوئی ہے، پروردگار تو اسے معاف فرما، واقبل من الیسیر من طاعتک، یہ مختصر سی عبادتیں تیری بارگاہ میں ہوئی ہیں، مختصر سی اطاعت تیری بارگاہ میں ہوئی ہے، پروردگار اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا من یقبل الیسیر، اے وہ ذات کہ جو مختصر اعمال پہ راضی ہو جاتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، زیادہ گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، دست دعا بلند کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے لیے حسنات کو بھی لکھ دیتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ اقبل من الْيَسِيرِ وَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، پروردگار اس مختصر عمل کو تو قبول فرما، میرے زیادہ گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جو کلمات ہیں، انکا انت الغفور، انکا انت العفو الغفور، تو معاف کرنے والا غفور ہے، بخشنے والا ہے، تیری ذات معاف کرنے والی ہے، غفور ہے۔ اللہم ارحمنی فإنک رحیم، پروردگار تو مجھ پہ رحم فرما، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے۔ یہ جو کلمات فرج ہیں، یہ دعائیں ہیں، ان کی تلقین کی گئی ہے کہ ان دعاؤں کو انسان حالت احتضار میں پڑھے، حالت احتضار میں تلقین کرے۔ حالت تلقین کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈ کرنا، ریمائنڈ کرانا، ریمائنڈر قسم کا ہوتا ہے، انسان کو یاد دلایا جاتا ہے۔ حالت احتضار میں کہ جب انسان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، بڑی ایک منزل ہے انسان کے لیے، حالت احتضار، کہ جب ایک انسان حاضر ہو رہا ہے، بارگاہ پروردگار کی طرف اب لوٹ کے جا رہا ہے، اس دنیا کو الوداع کر رہا ہے، عالم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے، اس طرف جانا، اس بندے خدا کو ادھر جانا، یہ حالت احتضار۔ حالت احتضار میں احکام ہیں، احکام اگر آپ فقہی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ حالت احتضار میں طہارت کے ساتھ لوگ رہیں، حالت احتضار میں پاکیزگی کے ساتھ لوگ رہیں، حالت احتضار میں ایسے افراد کو نہیں جانا چاہیے کہ جن کے اوپر غسل واجب ہے، جو مجرم ہیں اس قسم کے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ اس لحاظ کے ساتھ چونکہ اس ٹائم رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک آدمی ڈپارچر، ایک آدمی روانہ ہو رہا ہے دوسرے عالم کی طرف، ارواح مقدسہ وہاں پہ ہوا کرتی ہیں۔ ایسے افراد کو نہیں جانا چاہیے نزدیک کہ جہاں پہ جن کے اوپر واجبات ہیں اور واجب غسل ہے ان کو۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حالت احتضار ہو تو تلقین میں یہ بھی بار بار اس کو ریمائنڈ کرایا جائے۔ کیا ریمائنڈ کرایا جائے؟ اللہ کی وحدانیت کو، پیغمبر اسلام کی رسالت کو، مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو، اور 12 اماموں کی امامت کو ریمائنڈ کرایا جائے، اور یہ کہا جائے خود کرے، خود بھی آہستہ آہستہ پڑھے، اسے پڑھایا جائے، تلقین کرایا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّجُ اللہ، یہ اللہ کی حجت ہیں، یہ پروف آف گاڈ، ایویڈنس آف گاڈ، ان کے متعلق بتایا جائے اور ریمائنڈ کرایا جائے مسلسل
تاکہ وہ چونکہ سخت حالات میں ہے، مصیبت کے وقت ہے، سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، اولاد کو، مال کو، ان سب اسباب کو، ان سارے وسائل کو، لہٰذا جو توشہ آخرت ہے، زاد راہ ہے، وہ زاد راہ یہی ہے، قرآن کی صورت میں ہے، اہل بیت کی صورت میں ہے، توحید کی صورت میں ہے، رسالت کی صورت میں ہے، ولایت کی صورت میں ہے، امامت کی صورت میں ہے، ریمائنڈ کرایا جائے۔ اور وہ جو مرنے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ یہ کلمات فرج ہیں، کلمات توحید ہیں، شہادتین ہیں، شہادت معصومین ہے، امامت اور ولایت کی شہادت ہے، آہستہ آہستہ اس کو دہراتا رہے تاکہ اس کو ڈپارچر، اس کا عروج اور اس کا یہ دار بقا کی جانب اچھے انداز کے ساتھ ایک ویلکم سچویشن ہے، اس کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ اسے اس دنیا سے اٹھنا چاہیے۔ اس دوران دیکھیں ایک سنگین حالات ہیں انسان پہ کہ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے، اور وہ لمحات بڑے اہم ہوا کرتے ہیں زندگی میں، اس وجہ سے کہ اگر اس میں ذرا سی ادھر ادھر بھی جھول ہو جائے اور خلل آ جائے، خلش آ جائے، انسان کی ساری زندگی کے اعمال پہ پانی پھر جائے گا۔ لہٰذا شیطان کی بھی اس وقت جس طرح ارواح مقدسہ ہیں، جس طرح معصومین علیہ السلام کی آمد ہے، جس طرح فرشتگان کی آمد ہوا کرتی ہے، اسی طرح جو نیگیٹو فورسز ہیں اس دوران وہ بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائے کرتی ہے۔ اور بالخصوص شیطان کی پوری کوشش ہوا کرتی ہے کہ حالت احتضار میں ایک آدمی کو وسواس کے ذریعے، وسپرنگ کے ذریعے، ورغلانے کے ذریعے، مختلف قسم کے جو جھوٹے اور غلط قسم کے کلمات ہیں، اس دوران یہ اس کی پوری سازش ہوتی ہے اور پوری کوشش ہوتی ہے، چونکہ پورا زندگی کا دار و مدار ان آخری لمحات پہ ہوا کرتا ہے۔ آخری لمحات بڑے اہم ہیں، اس لیے مومن نہیں ڈگمایا گیا کرتا ہے۔ جسے ولایت علی ابن ابی طالب جس کے دل میں راسخ ہو گئی، وہ نہیں ڈگمگایا کرتا ہے، وہ ڈگمگاتے منافق ہیں، ڈگمگاتے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں رشتہ عبودیت پروردگار نہیں ہوا کرتا ہے۔ منافقین اکثر جو ہے نا ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن معصومین نے اس بات کو بتا دی، جس طرح ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کچھ چیزیں ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تلقین کا مطلب ہی یعنی یہی ہے کہ دھیان کیا جائے، دھیان کرایا جائے، ریمائنڈ کرایا جائے، اسے خبردار کیا جائے، اس وجہ سے کہ زندگی کے آخری لمحات اور ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار میری عاقبت بخیر فرما، میری عاقبت، میرا انجام بخیر فرما، میری حسن عاقبت فرما۔ اس وجہ سے کہ اگر انسان کی عاقبت اچھی نہ رہ جائے، ساری شیطان والی عبادت ہو جائے گی اگر انسان کی عاقبت اچھی نہ رہے۔ 6000 سال تک شیطان نے عبادت کی، تھوڑی نہیں ہے، 6000 سال تک عبادت کی ہے، لیکن آخر میں کیا ہوگا؟ راندہ درگاہ پروردگار مردود قرار پایا۔ اخرج انک رجیم، جاؤ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، تم رجیم ہو، تم راندہ درگاہ ہو۔ اللہ نے دھتکار دیا اپنی محفل سے، کیا ہو گیا؟ ساری عبادتیں ضائع۔ کیا ہے کہ شیطان نے، یہ جو شیطان ہے، یہ شیطانی وسوسے، یہ بھی آخری ٹائم پہ اسی طرح ہوتے ہیں، چونکہ وہ خود دھتکارا گیا ہے، رجیم قرار پایا گیا ہے، راندہ درگاہ ہے، اس وجہ سے نہیں چاہتا ہے کہ مومنین پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو طریقے کے ساتھ جائیں۔ لہٰذا اس کی آخری حد درجے کی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے ایمان میں خلش پیدا کی جائے، ان کے ایمان میں خلل پیدا کیا جائے، اور پوری کی پوری اپنی استعداد اور توانائی اور فیکلٹی وہاں پہ استعمال کرتا ہے۔ کئی ہیں کہ آپ دیکھیں اگر تاریخ میں، شیطان کی ایک مثال نہیں، جتنے بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آتے ہیں، اس کاربوں میں آتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل میں چلے جائیں اور اس برسیسہ عابد کے متعلق کہیں، اس وجہ سے کہ فقط انسان کی خشک عبادات انسان کی نجات کا ضامن نہیں بنا کرتی ہیں، اسی وجہ سے عالم اور عابد میں فرق ہوا کرتا ہے۔ عالم کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھنا 70,000 عبادتوں کا ثواب اس میں ملتا ہے،
70,000 سال کی جو عبادات ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اس کی وجہ ہی کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا وہ تربیت ہوا کرتی ہے. ٹوٹل انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک عالم بعمل، ایک عالم ربانی، جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، نبی کی طرف متوجہ کرتا ہے، علی کی طرف متوجہ کیا کرتا ہے. اس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. جس طرح امیر المومنین فرمایا نا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. اس وجہ سے کہ امیر المومنین کے چہرے اقدس کی طرف دیکھنے میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں. عالم کل بھی امیر المومنین ہیں. انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. علی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، علی کو دیکھا، علم کل کو دیکھا، علی کو دیکھا، جمال مصطفی کو دیکھا. اس وجہ سے کہ عالم کے پاس بیٹھنے میں جو روایات ہیں اس میں انسان کو بڑی توجہ کی ضرورت ہے. یعنی علم کی طرف تمہیں متوجہ کرتے ہیں، معرفت خدا کی طرف، معرفت رسول کی طرف، معرفت اولیاء خدا کی طرف، معرفت معصومین کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہے. اس وجہ سے ان کے پاس، عالم کے پاس بیٹھنے میں، عالم اور عابد میں فرق ہوا کرتا ہے. ایک بالکل اسی طرح عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت ایسی کسی ٹائم بھی اگر اس پہ ذرا سا کوئی وار ہو جائے وہ فوراً ڈگمگا جائے گا. برسیس عابد 40 سال اس نے ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کی. ظاہر ہے عبادت کے نتیجے ہوا کرتے ہیں، اور جب مسلسل ریاضت میں ایک انسان جاتا ہے، شیطان بھی اپنی عبادتوں کی وجہ سے پہنچ گیا تھا نا. آخر محفل ملائکہ تک وہ جاتا تھا، ان کے ساتھ انس حاصل کرتا تھا، وہاں تک پہنچا کرتا تھا. اور یہ فطریات ہیں عبادت کی. یہ جو برسیس عابد ہے یہ بھی اپنی عبادتوں کے نتیجے میں مستجاب الدعوہ اسے کہا جا کرتے تھے. یعنی جو کہ جاتا تھا، جو دعا کرتا تھا، اللہ دعا اس کی قبول کرتا تھا. عبادت کی اس منزل پر تھا. کوئی بے اولاد ہوتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا اولاد کے لیے، اللہ اسے دعا دے، اللہ اسے دعا کو قبول کرتا تھا. اسی طرح کسی کے پاس رزق روزی کی کمی ہے، باہر کے ہر ایک لوگ وہاں پہ جاتے تھے، حاجات، کوئی مریض جاتا تھا شفا پا کے جاتا تھا. ایک دفعہ کیا ہو گیا کہ بڑی رئیس کی دختر آئی علاج کے لیے. میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے گا کہ شیطان کس طرح انسان کو وسپرنگ اور کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے، کس طرح انسان میں وسوسے ڈالتا ہے. اس واقعے کو متعدد آپ جو علماء اخلاق ہیں ان کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں. ہماری کتاب زبور آل محمد کی جو دوسری جلد ابھی آئی ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. ہم نے ان ڈیٹیل اس میں لکھ دیا. برسیس عابد، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد مشہور کہ جسے مستجاب الدعوہ کہا جاتا ہے. اب اس نے رئیس نے ہر جگہ سے علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہو. کسی نے بتایا جاؤ برسیسہ عابد کے پاس. برسیسہ کے پاس جب آئے تو اسے شیطان نے ورغلایا اور مجبور کیا، جنایت پہ مجبور کیا. بالآخر اس نے کہا کہ اس راز کا تو سب کو پتہ چل جائے گا، پھر کیا ہے؟ کہا کہ اس کو قتل کر دو، دفن کر دیا. جب وہ آیا رئیس، بادشاہ جب آیا، کہا کہ وہ صحت یاب ہو کے چلی گئی. شیطان نے ادھر سے اس کو ورغلایا، ادھر سے اس رئیس کو ورغلایا کہ نہیں، اس نے قتل کر دیا ہے، فلاں جگہ دفن ہے. نکالا گیا میت کو. ساری وہ رسوائی جو اس کی ہے، بڑی بڑی جو استجابت دعا، مستجاب و دعوہ جو کہا جاتا تھا، شیطان نے آخری دم نہیں چھوڑا اس کا. اس مطلب کی طرف میں آپ کو لے کر آ رہا تھا کہ جب اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اس وقت شیطان آیا اور شیطان نے آ کر کہا اگر تم میری عبادت اب کرو تو میں یہ ساری چال میری کھیلی ہوئی ہے، یہ سارا تانا بانا میرا بنایا ہوا ہے، یہ سارا جال میں نے بنایا ہے. تم اگر اب بھی میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو تو میں اب بھی تمہیں نجات دے سکتا ہوں. وہ خشک عبادتیں تباہ، خشک عبادتیں، خشک مقدس،
اسی وجہ سے ہے انسان کی فقط عبادت کا دار و مدار نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک آدمی آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہا کہ اپنا سنو فلاں بڑا عبادت گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ امام نے فرمایا کیف عقلو، اس کی عقل کیسی ہے؟ کہا فرزند رسول یہ خبر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ فرمایا کہ انسان کی عبادت کا دار و مدار اس کی عقل پہ ہوا کرتا ہے، کتنا اس میں کتنا وہ ویژولائز کرتا ہے، اس کی وزڈم کیسی ہے، اس کی عقل کیسی ہے، اس کی انٹلیکچوئل پاور کیسی ہے۔ یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے ہم توحید کو پہچانتے ہیں، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے ہم رسالت کو پہچانتے ہیں، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے ہم معاد کو پہچانتے ہیں، یہ عقل ہے کہ جس کے ذریعے ہم ولایت اور امامت اور برزخ کو پہچانتے ہیں۔ عقل ہے۔ عقل اگر انسان استعمال نہ کرے، دیکھتے تو حیوان بھی دیکھتا ہے، زبان اس کی بھی ہے، سنتا وہ بھی ہے، لیکن یہ فقط اس کا سننا، اس کا دیکھنا ارتعاش کی منزل پر ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا ہے۔ انسان بھی اگر ویژولائز نہ کرے، انسان بھی اگر منزل فہم پہ نہ آئے، انسان بھی اگر ادراک کی منزل پر نہ آئے، انسان میں بھی اگر قوہ منطق کام نہ کرے، تو اس میں اور اس جانور میں کوئی اتنا خاص تھوڑا فرق ہے۔ اولئک کالانعام، یہ کون سے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی زبان نہیں ہے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر خون نہیں دوڑا کرتا ہے؟ یہ کون سے ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور ہیں، یہ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بدتر ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ انسان ہے نا، انسانوں کے متعلق کہا گیا ہے، جن کی آنکھیں ہیں مگر حق کو نہیں دیکھتے، جن کے کان ہیں مگر حق کو نہیں سنتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، منافق ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ انسان ہے نا، انسان ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ حیوان نما انسان، حیوان ہے، حیوان سے بھی بات ہے۔ حیوان میں تو قوہ عقل اور فہم اور ادراک نہیں ہے کہ ان کو ہم نے قوہ عقل اور فہم اور ادراک بھی دیا۔ یہ ساری جتنی قوتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہیں انسان کو، یہ قوہ سامعہ ہو، قوہ باصرہ ہو، یہ انسان کو کلام کرنے کی جو قوت اللہ سبحانہ، یہ سارے کے سارے مقدمے عقل اور فکر ہونے چاہیے۔ اگر ان میں مقدمے عقل اور فکر نہیں ہے، اس میں اور اس چوپائے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کھاتے وہ ہیں، پیتے وہ ہیں، بچے ان کے ہاں ہوا کرتے ہیں، سوتے وہ ہیں، چلتے وہ، ساری چیزیں ہیں۔ انسان میں انہوں میں ڈسٹنکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، بصارت نہیں ہے، اس میں بصیرت بھی عطا کی ہے ہم نے۔ یہ فقط سنتا نہیں ہے، اس کی عقل بھی ہے۔ یہ فقط بات نہیں کرتا ہے، یہ قوہ منطق کا ہم نے عطا کی ہے، فہم و ادراک بھی ہے اس میں۔ یہ منزل بتا دی ہے، یعنی کیا ہے؟ عبادتوں کا معیار بھی بتا دیا ہے کہ عقل اور فہم اور ادراک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے فقط خوش قسم کی عبادتیں، منہائے ولایت عبادتیں، اور وہ عبادت ہے کہ جس میں معرفت پروردگار اور معرفت رسول اور معرفت ائمہ معصومین نہیں، وہ عبادتیں کچھ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ خشک ہیں وہ عبادتیں ان کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، بڑے بڑے ٹال ہوں گے لگے ہوئے وہاں پہ، یہ حسرتیں انہیں رہیں گی وہاں پہ، حسرتیں بعض قیامت کے دن، بعض عالم برزخ میں یہ حسرتیں اٹھائیں گے، حسرتیں ایسی، مال کی حسرت انہیں، مال کی حسرت اس طرح ہو، کتنی زحمتوں سے کمایا، کتنے پاپڑ بیلے، کتنی مشکلات میں، اب یہ کس بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ کر رہے ہیں، حسرتیں کرے گا، حسرتیں، ارمان کھائے گا۔ بعض اوقات اس کی حسرت ہوگی، اچھا اعمال صالح کرتا، ٹائم ختم ہو گیا نا، ٹائم ختم ہو گیا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ انسان کا جب ٹائم ختم ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے، فنش ہو جائے، اس وقت پھر داد و فریاد کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ منزل کی طرف
تمہاری عبادتیں ہوں فہم و بصیرت کے ساتھ، تمہاری عبادتیں ہوں عقل اور ادراک کے ساتھ، تمہاری عبادتیں ہوں معرفت خدا اور معرفت رسول اور معرفت معصومین کے زیر سایہ، پھر تمہاری عبادتوں کی بہت شان ہے، فرشتوں کی عبادتوں سے اوپر تمہاری عبادتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان کی خشک اور ایسی عبادت ہو کہ جو عادت کی بنیاد پر ہو، عادت کی بنیاد پہ عبادت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ من حیث العبادہ، اس کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ عبادت ہو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت اور بندگی کے زیر سایہ ہو، اس میں انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان عبادت کرے اور اس لیے تاکہ نمود و نمائش ہو، نام کمائے، فیم کے لیے ہو اور خواہشات نفسانی کے لیے ہو، ایسی عبادتیں کچھ نہیں ہیں، یا ٹکوں کے لیے ہو، پیسوں کے لیے ہو، بات اسی لیے ہاں جی مندر پہ بیٹھا عبادتیں اس طرح لمبی لمبی تسبیحیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور لوگوں کو ورگلانے کے لیے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، اس چند دن جو انسان کی زندگی ہے اس کے لیے انسان ایسی عبادتیں شرمندہ ہیں، ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی بدبخت اسی طرح تھا برسی سے عابد۔ اب تخت دار پر ہے، تخت دار پر شیطان آتا ہے، شیطان آ کے اسے کہتا ہے کہ یہ سارا تانا بانا میرا، سارا جال میرا، سارا نقشہ میرا، یہ سارا میں نے تمہیں ٹریپ کیا ہے اور اس منزل تک لایا ہے۔ تم اگر اب بھی میری عبادت کرو گے تو میں اب بھی تمہارے لیے وے آف ایکسس جس کو کہتے ہیں، تمہارے لیے اب بھی میں رستہ نکال دوں گا۔ اس نے کہا میں اب تخت دار پہ ہوں، اب میں تیری کس طرح عبادت کر سکتا ہوں، تیرا کس طرح میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ کہا کوئی بات نہیں، فقط نیت کر کے سر کو جھکا دو اس طرح، تو میں اسے اپنا سجدہ شمار کروں گا اور اس کے بعد میں تمہیں نجات دوں گا۔ اس نے یہی کیا، ایک دفعہ مائنڈ میں شیطان کو لایا، اس کے سجدے کا تصور کیا، ادھر سے شیطان نے کہکا لگا، کہا کہ میرا وقت اب تمام ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، سورہ حشر ہے اور آیت نمبر 16۔ جب یہ ورغلاتا ہے، جب یہ وسپرنگ کرتا ہے، جب یہ وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان کفر اختیار کرے، جب کیا کرتا ہے؟ فلما کفر، جب اس نے کفر اختیار کیا، قال انی بریء منک، میں تم سے بیزار ہوں، میری تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تمہارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اپنی ٹوٹل ڈس ایسوسیشن کا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں، میں تم سے کیا کر سکتا ہوں، وہ اللہ کے سامنے میری کیا ویلیو ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، نہیں میں نہیں کر سکتا، میں تو اس سے ڈرتا ہوں، وہ اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ سارا کیا دھرا ختم، فینشڈ، پوری زندگی کیا ہو گئی؟ خاک بن گئی، راکھ بن گئی، عیش۔ اب وہ عیشیں عیش بن گئی۔ یہ منزل ہے انسان کی کہ شیطان اس ٹائم پورا اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اس ٹائم انسان کو متوجہ ہونا چاہیے حالت احتضار میں۔ اور کلمات فرج معصومین علیہ السلام کے ساتھ توسل، کلمات نورانی کا انتخاب، قرآن کی تعلیمات، قرآن کا ریمائنڈ کرنا، معصومین کے نام یاد دہرانا، بار بار دہرانا، تاکہ شیطان قریب نہ۔ شیطان کی پوری جو کوشش ہوا کرتی ہے، اس کوشش میں ایک یہ ہے کہ انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، زیادہ اس دنیا میں،
اگر بلڈنگوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو شیطان آخری ٹائم پہ آتا ہے، میں فوراً اس کو بم لگا کے اڑا دوں گا. قطعاً لا الہ الا اللہ نہ کہنا، قطعاً محمد رسول اللہ نہ کہنا، قطعاً علی ولی اللہ نہ کہنا. اگر تم کہو گے میں ابھی اس کو جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو ختم کر دوں گا، تمہاری کوئی بلڈنگ نہیں گے، ساری کی ساری راکھ بن جائیں گی، ختم ہو جائیں گی ساری. وہ ڈرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ جو اس نے نہ توجہ کی ہے خمس کی، نہ اس نے توجہ کی ہے زکوٰۃ کی، جس نے توجہ نہیں کی ہے واجبات کی، جسے کوئی اپنے واجبات مالی کا بس جدھر سے آتا رہا لگاتا رہا، ہاں جی بلڈنگ ہے، یہ بڑی خوشی ہو گئی اس کی، اس میں بڑا خوش ہو گیا وہ. آخر میں آ کے شیطان اپنا مندر ڈالتا ہے، شیطان اپنا وسوسہ کرتا ہے، اور شیطان اس کو دھمکی دیتا ہے، تھریٹ کرتا ہے اس کو، مت کہنا تم کلمہ توحید کو، کلمہ رسالت کو، کلمہ ولایت کو، ورنہ میں تمہاری ساری بلڈنگیں ختم کروں. اگر کسی کے مال سے زیادہ کسی کو محبت ہے تو کہتا ہے مال تمہارا سب میں جلا کے رکھ دوں گا. تم نے اگر اس کلمہ توحید، کلمہ شہادتین کو، اگر معصومین کا تم نے نام تک لیا تو. ایک آدمی، یہ میں دے رہا ہوں ریفرنس کا، آیت اللہ اشتہادی نے اس کتاب، اپنی کتاب جو ہے نا وہ برزخ در چند قدم ہے، اس میں اس ایک واقعے کو نقل کیا. کہتے ہیں مشہد میں ایک بڑا مومن تھا، لیکن ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمات فرج کی، کلمات شہادتین کی، معصومین کا اقرار کرو، تو وہ کیا ہے کہ یکدم کہتا ہے نشکن نمی گویام، نشکن نمی گویام، ڈونٹ بریک، آئی ول ناٹ سے، ڈونٹ بریک، ڈونٹ بریک. جب یہ کہتے ہیں کہ نشکن نمی گویام، تھوڑی سی جب اس کو ہوش آئی تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو نشکن نمی گویام، توڑو نہیں کہتا. انہوں نے کہا کہ میری ایک گھڑی سے مجھے بڑی محبت تھی، میں نے بڑی عرصے سے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا، ٹوٹنے سے بچایا. تو میں جب یہ کہنے والا تھا، شیطان نے آ کر مجھے کہا کہ اگر تم یہ کہو گے تو میں فوراً اس گھڑی کو توڑ دوں گا. میں نے کہا نشکن نمی گویام، ڈونٹ بریک، ڈونٹ بریک، توڑو نہیں، میں نہیں کہوں گا. یہ ہے منزل. اس وجہ سے کہ جو چیز سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے جس چیز سے، وہ اسی کا سہارا لے کر شیطان پھر دنیا کے مال سے کیا، جمال سے کیا، اولاد سے کیا. اسی وجہ سے امام خمینی کہتے ہیں کہ حالت احتضار میں جس پوتے سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا کہ نہیں، حالت کمرے میں نہیں آنے دینا. اب میرا وصال ہو رہا ہے، وصل ہو رہا ہے پروردگار کے ساتھ عالم برزخ کی طرف. فرمایا اس پوتے اب نہیں آنے دینا، نہیں، سفر تمام ہوا، اب ختم. یہ انسان کے لیے جو اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے ہوا کرتے ہیں، اولیاء پروردگار ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی زبان پر کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جتنے بھی آپ اولیاء خدا ہیں ان کو دیکھیں گے، آپ کی ان کی منزل آخری لبوں پہ یہی ہوگا، یا اللہ ہوگا، یا نبی ہوگا، یا علی ہوگا. چہرہ ان کا نورانی ہوگا، 14ویں کا چاند چمک رہا ہوگا. یہ منزل ہے. انسان اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہے، ان بھی کچھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں، میری آخرت سب کچھ ہے، میری عالم برزخ سب کچھ ہے، یاد معصومین سب کچھ ہے. یہ منزل ہے انسان کی. شیطان اس میں بہت ٹائم حربے کرتا ہے. تو لہٰذا اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. میں نے ساری چیزیں آپ کو واقعات اس لیے سنائے ہیں تاکہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور سچے دل کے ساتھ انسان اس منزل پر آ جائے. ابھی عہد اگر کر لے کہ انسان، میں کو واقعہ سنا رہا ہوں،
یہ واقعہ ہے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں ان کا بنو امیہ کا ایک خزانچی تھا، خزانچی ٹریجرر تھا، علی ابن حمزہ۔ اس شخص نے علی ابن حمزہ ہر دفعہ کیا ہوتا تھا، حج پہ جایا کرتا تھا۔ حج پہ جانے کے بعد اپنے مولا اور آقا امام صادق کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ جو بنو امیہ کا جو خزانچی ہے، اس نے کہا علی ابن حمزہ سے کہ کیا آپ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حج کیا، حج کے بعد لیکن اس شرط پہ مجھے ساتھ لے کے جانا ہے کہ جب آپ جائیں گے حج کے بعد اپنے مولا کی زیارت کے لیے تو مجھے ساتھ لے کے جانا ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ حج تمام ہوا اور علی ابن حمزہ اپنے دوست کو، جو بنو امیہ کا خزانچی، جس نے بہت زیادہ مال بٹورا تھا، جمع کیا تھا، بلڈنگیں بنائی تھی، مختلف قسم کے اثاثے، مختلف قسم کے جتنے مال بٹورا تھا سب کو، چونکہ جس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے نا، یہ عادت، یہ عجیب عادت ہے، عجیب عادت ہے۔ کچھ 1 پاؤنڈ بھی لیتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ ملین اور ٹریلین کھاتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں۔ یہ عجیب عادت ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگا کرے کہ رزق کے حلال دے، حرام سے انسان کو بچائے، کہ جس سے انسان کے اپنا پیٹ بھی آگ بنے، اولاد کا پیٹ بھی آگ بنے۔ وہ دعا کی کہ اللہ یہ ایسا رزق نہ دے جو مصیبتوں کا پیش خیمہ بنے، جو پریشانیوں کا پیش خیمہ بنے۔ یہ جو بنو امیہ کا تھا، ظاہر ہے کہ بنو امیہ کو اور کیا کام تھا سوائے ستم ڈھانے کے، غبن کرنے کے، ناب کرنے کے، غصب کرنے کے، کیا کام تھا ان کا؟ اس نے بھی خوب مال کمایا، خوب مال کمایا۔ علی ابن حمزہ کے ساتھ جب گئے، حج تمام ہو گیا اور آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ ایک جملہ کہا اس نے، میں کہوں دیکھیں انسان جب منزل آ جائے اور پھر جائے، پلٹ آئے، وہ انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے۔ کہا فرزند رسول، میں اقرار کرتا ہوں میرا حج نہیں ہے، میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حج اس کا ہوتا ہے جس کا مال اپنا ہوتا ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ میرا مال اپنا نہیں تھا، میں حج بہانہ ہے آپ کی زیارت کے لیے۔ میں نے بڑا مال کمایا، بڑا پیسہ بٹورا، جائز ناجائز سب میں جو ہے نا وہ لیتا رہا۔ بنو امیہ کہ میں خزانچی ہوں، ٹریجرر ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اب بھی میری نجات ہو سکتی ہے؟ دنیا جہان کا میں نے مال لیا، اس کو اپنے قبضے میں کیا، مال کمایا، مال بٹورا، کیا اب بھی میری نجات ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا یہ در عصمت ہے، مشکل کشا کا دروازہ ہے، یہاں سے جو آتا ہے خالی کوئی نہیں جاتا ہے، خالی کسی کو نہیں لوٹاتے۔ فرمایا میں ایک بات تجھے کہوں تم مانو گے؟ کہا فرزند رسول آپ فرمائیے۔ فرمایا اگر تم میری اس ایک بات کو مانو گے، جملہ دیکھیے مالو کا، انا ازمن لکن علی اللہ الجنہ، میں اللہ سبحانہ و تعالی سے تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم اگر میری ایک بات مانو گے، ایک بات اگر تم میری مانو گے۔ آپ فرزند رسول آپ ارشاد فرمائیے، آپ حکم فرمائیے۔ فرمایا جس جس کا مال تجھے یاد ہے
اس سے واپس لوٹا دو. جس کا تجھے مال یاد ہے اسے واپس لوٹا دو، اور جس کا مال یاد نہیں ہے اس کے نام پہ صدقہ دے دو. اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں. ایک کام کرنا، کہا یہ وعدہ ہو گیا، فرزند رسول وعدہ ہو گیا ہے. جس کا مال یاد ہے میں اسے واپس کروں گا، جس کا مال یاد نہیں اس کے نام پہ صدقہ دے دوں گا. وعدہ ہو گیا، ٹھیک. آیا وعدہ ہو گیا، آیا یہ واپس اپنے دوست کے ساتھ، علی ابن حمزہ کے ساتھ واپس آ گیا. جب واپس پہنچا گھر، جس کا مال یاد تھا اسے واپس کر دیا، جس کا یاد نہیں تھا اس کے نام پہ صدقہ دے دیا. منزل یہاں پہ آ گئی کہ لباس وہ جو پہنتے تھے فاخر لباس سارے ختم. غربت کی زندگی شروع ہو گئی، فقر کی زندگی شروع ہو گئی، تنگ دستی کی زندگی شروع ہو گئی. علی ابن حمزہ کو ان دوستوں نے کہا کہ یار تو کیا لے گیا تھا انہیں حج کے لیے، اب تو ان کے پاس نہ مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے. کچھ اسی طرح چند دوستوں نے مل کے ان کے انتظام کیا. کچھ ٹائم کے بعد حالت احتضار میں ہے، حالت جان کنی میں ہے. علی ابن حمزہ جب جاتا ہے، علی ابن حمزہ ملاقات کے لیے حالت احتضار، ایک دفعہ اس کی زبان کھلی نہیں جب، تو کہا کہ میرے مولا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. اسی سال جب حج کے لیے گئے، حج کے لیے، اور جب مولا کی زیارت کے لیے گئے، بات نہیں کی ابھی تک بات نہیں کی ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے امام ہیں. فرماتے ہیں علی یا علی وفینا واللہ لصاحبک، گزشتہ سال جو تیرے ساتھ تیرا دوست آیا تھا نا، ہم نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے. کہا قسم بخدا مولا انہوں نے مجھے حالت احتضار میں یہی جملے کہہ دیے تھے کہ آقا اور مولا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے. سچے دل سے وعدہ کریں، اپنے مولا کو گواہ بنائیں. یہ وسائل الشیعہ کا واقعہ ہے. وسائل میں دیکھیں آپ، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 144، یہ واقعہ وہاں پہ موجود ہے. وسائل، ہم نے جو تمہارے دوست کے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کر دیا ہے. اگر ہم سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ معصومین کے دروازے پہ جھک جائیں اور عہد کر لیں، کاونٹ جو ہے نا پرومس، کاونٹ پرومس، فرم قسم کے ڈیسیژن بنا کے، یہ در مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. وعدہ کرتے ہیں، وعدہ وفا کی تاریخ انہوں نے اللہ سے سیکھی ہے. ہمیشہ نجات دیتے اور کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو، یہ آخری واقعہ سننے میں تمام کر رہا ہوں بات کو، کبھی بھی اپنے ماننے والے کو، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ عشق کیا ہے، جنہوں نے ان کی اطاعت کی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وفا کی ہے، آخری منزل پہ یہ بہت مدد کرتے، بہت مدد کرتے. ایک ریمائنڈر اور ایک تلقین آپ کہتے ہیں، ایک معصومین کی طرف سے ہوتی ہے، معصومین بھی تلقین، خواہ حالت احتضار ہو خواہ حالت قبر ہو، معصومین بھی آتے ہیں. انسان کو اس مشکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی ان کے نام لیتے رہیں، ساری زندگی ان کے نعرے لگاتے رہیں، آخر یہ جو مشکل مرحلہ ہے قبر کا ہے، احتضار کا، چھوڑ نہیں. معصومین کی ارواح وہیں پہ شامل ہوتی ہے، مدد کیا کرتی ہے.
سید ہمیری کا واقعہ ہے، یہ بھی سید ہمیری یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے شاعر، مدافع جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں نا کہ مدافع اہل بیت جو شاعر ہیں، شعراء ہیں، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، جن کا یہ دعویٰ تھا۔ آج کل شاعری کا جو سلسلہ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ شاعری کس جگر پہ پہنچ گئی اور شاعری کا کیا سلسلہ ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو یہ کہتے تھے کوئی حدیث مجھے سناؤ کہ جس کا میں نے شعر نہ لکھا ہو۔ یہ سید ہمیری، ان کی جوانی کے تھوڑے سے حالات بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ان کا جوانی میں تھوڑے سے حالات ان کے اتھے تو آخری جب منزل آئی اس کے بعد سنبھلے، ایسے سنبھلے کہ ہر توبہ جب انسان سچے دل کے ساتھ کر لے، سچے دل کے ساتھ جب توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب معصومین کے واسطے کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔ انہوں نے پھر جوانی میں توبہ کر لی۔ شاعر اہل بیت سید ہمیری، سید ہمیری کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کوئی حدیث مجھے سناؤ کہ جس میں میرے اشعار نہ ہو، اور اسے کہتے تھے یہ گھوڑا انعام دوں گا، یہ فلاں چیز انعام دوں گا، یہ تلوار انعام دوں گا، یہ سید ہمیری کا ہے۔ ان کی جب حالت اعتذار ہوتی ہے نا، حالت اعتذار بڑی سخت مرحلہ ہے، حالت اعتذار جان کنی کا، تو کہتے ہیں کہ دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو دشمن ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مکتب اہل بیت کے جو نہیں تھے، مانتے تھے اور خارجی قسم کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حالت اعتذار میں ایک سیاہ نقطہ چہرے پہ نمودار ہوتا ہے، بڑے خوبصورت تھے۔ اب چہرے پہ ایک سیاہ نقطہ یعنی جو بلیک ڈاٹ ہے چہرے پہ، کیا ہو گیا ہے؟ چہرے پہ نظر آیا، نمایاں ہوا، اس کے بعد وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھیلنا جب شروع ہو گیا، ایک پورا جسم کے جو بالکل ایک خوبصورت جسم تھا، بالکل چمکدار، حسین اور جمیل، سارے کو کالا سیاہ کر دیا۔ اب جو دشمن تھے نا مکتب کے، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ہاں اسے اب کرتوتوں کی سزا آپ دیکھیں کیا ملی ہے۔ ایک دفعہ توسل کیا سید ہمیری نے، سید ہمیری نے توسل کیا کہ مولا دشمن خوش ہو رہے ہیں، آپ کا شاعر، آپ کا نام لینے والا، عزت کا سوال ہے اس مکتب کا، گناہوں سے میں نے معافی مانگ لی تھی، آپ کے دین، آپ کے مکتب کا شاعر ہوں، توسل کیا، ایسے میں سفید داغ جو ہے نمودار ہوا، ایسے میں تھوڑی دیر میں پھیلا پورا چہرہ، اس میں وہ برائٹنس ہے، وہ چمک ہے، وہ درخشانی ہے، چودھویں کے چاند کی طرح، وہ خوبصورتی چند برابر ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے، یہ ان کے آخری اشعار ہیں کہ جو میں پڑھ کے اس کو تمام کر رہا ہوں، ان آخری لمحات میں انہوں نے مسکرا کے کہا، کیا پڑھا؟ کاذب الزائمون ان علی لن ینجی محبہ من حناتی، وہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین آخری ٹائم آ کر مصیبتوں کے دوران انسان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ کاذب الزائمون، وہ جھوٹے ہیں، علی کے متعلق جو شک کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کہ وہ آخری منزل پہ آ کے سخت مراحل میں، سخت احوال میں بھی انسان کی مدد نہیں کرتے۔ نہیں، قد وربی دخلت جنت عدن وعفال الالہ عن سیئاتی، خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، مجھے اس نے جنت عدن میں مقام دے دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، وعفال الالہ عن سیئاتی، خدا نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
فابشر اليوم اولیاء علی، فابشر اليوم اولیاء علی، علی کے ماننے والوں، علی کے چاہنے والوں، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کس چیز کی؟ وَتَوَلَّ الْوَصِيَّ حَتَّى الْمَمَاتِ، اپنے مولا اور آقا کی زندگی کی آخری لمحوں تک ان کی ولایت کے تابع رہنا اور ان کی ولایت کے پرچم تلے رہنا۔ تَوَلَّ الْوَصِيَّ حَتَّى الْمَمَاتِ ثُمَّ مِن بَعْدِهِ تَوَلُّ بَنِيهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ بِالصِّفَاتِ، اور امیر المؤمنین کے بعد ان کی ذریہ طیبہ، ان کے ماں کی جو ذریہ طیبہ ائمہ علیہ السلام ہیں، ایک کے بعد ایک ان کے ساتھ جو انہی صفات کے مالک ہیں، ان سے ہمیشہ اپنی ولا کا دامن بھرتے رہنا، یہ تمہاری نجات ہے، تمہاری حیات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ خدایا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے برزخ کو آسان فرما، ہمیں سختیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بالخصوص وہ مومنین مومنات جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پروردگار تجھے واسطہ معصومین علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا ان کی مغفرت فرما، ان کے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور فالنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔